مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب فاروق شاہ صاحب، جناب شمس الحق صاحب، اورنگ آباد سے میرے ساتھ تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ مجھے یہاں سے مالیگاؤں کو جا کر جلسے سے تقریر کرنا ہے، میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے 20-25 منٹ تک آپ ذرا آرام سے اور غور سے میری اس بات کو سنیے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 21 اکتوبر کے دن مہاراشٹر کے ودھان سبھا کے انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے، اور MIM پارٹی سے جناب فاروق شاہ صاحب ہمارے امیدوار ہیں، ہمارا انتخابی نشان پتنگ ہے، تو ضرور آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ 21 تاریخ کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ اپنے اتحاد کے لیے، اپنے مضبوطی کے لیے اور مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں آپ کی ایک بے باک آواز کے لیے اور آپ کے اس دھولیا شہر کی جامع ترقی کے لیے، یہاں پر سیکولرزم کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مجلس پارٹی کے امیدوار کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائی جو یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ذرا تھوڑا خاموش بیٹھیے، ذرا خاموش بیٹھیے بھائی، تھوڑی دیر جہاں ہیں بیٹھیے، ٹھہریے اور ہماری بات کو سنیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کے اوپر ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ مجلس ایک فرقہ پرست پارٹی ہے، اور مجلس جہاں کہیں بھی جاتی ہے وہاں پر مجلس کی موجودگی کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے یا تناؤ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس کے مخالفین یہ ایک الزام مجلس پر لگاتے آئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مستقبل میں بھی مجلس پر یہ الزام لگاتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ مجلس پر الزام اس لیے لگاتے ہیں فرقہ پرستی کا، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مہاراشٹر میں اقلیتوں کی، دلت عوام کی، آدیواسیوں کی، مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز ابھرے، اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ایک مظلوم عوام کی آواز نکلے گی تو وہ ان کی ایک بے باک آواز بن کر نہ صرف دھولیا بلکہ پورے مہاراشٹر میں مظلوموں کو ایک امید اور ان پہ ایک طاقت بن کر ان کے سامنے ابھرے گی۔ اسی لیے یہ تمام مخالفین نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مجلس کی کامیابی صرف مسلمانوں کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ جانتے ہیں کہ مجلس کی کامیابی ان تمام کمزوروں کی کامیابی ہوگی
جن کو پچھلے 70 سال سے دبا کر ان کی آوازوں کو ختم کر کے ان کو کمزور کر کے رکھ دیا گیا. میرے بھائی، میں آپ کے درمیان میں اس لیے کھڑا ہوں آپ سے اپیل کرنے کے لیے کہ آپ ایک خواب دیکھنا شروع کریے. اور میری آپ سے گزارش ہے نوجوانوں کہ مستقبل تمہارا ہونے والا ہے. میری بزرگوں سے گزارش ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھے تھے اپنے بچوں کے لیے، جس کو یہ تمام سیاسی پارٹیوں نے، جنہوں نے سیکولرزم کا نام لے کر ہم کو غلامی ہمارا مقدر بنا دیا، میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو خواب آپ اپنی زندگی میں پورے نہیں کر سکے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین آپ کے نوجوانوں کے لیے ان خوابوں کو پورا کرے گی. میں گزارش کرنے آیا ہوں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جو رات بھر فکر کرتی تھیں، کبھی ڈر کے ماحول میں، کبھی خوف کے ماحول میں، کبھی فساد کے ماحول میں، تو کبھی کرفیو کے ماحول میں، میں ان ماں اور بہنوں سے کہنے آیا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم ڈر کو آپ کے قریب آنے نہیں دیں گے اور ڈر کو مٹا کر رہیں گے. میں نوجوانوں تم سے کہنے آیا ہوں، میں نوجوانوں میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 21 تاریخ کو بے خوف ہو کر آپ اپنی جماعت کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرو. تم کو اب بی جے پی، آر ایس ایس، کانگریس، راشٹروادی، شیو سینا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں، اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہندوستان کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. لوگ مجلس پر الزام لگانے والوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ مہاراشٹرا میں جو حالیہ پارلیمانی انتخابات ہوئے، تم نے ہمارے ووٹ حاصل تو کر لیے، مگر بتاؤ کانگریس اور راشٹروادی کانگریس والوں، تمہاری نظر میں فرقہ پرست ہوں، اور اگر غریب مظلوم مسلمان اقلیت دلت کی آواز اٹھانا اسد الدین اویسی کو فرقہ پرست بناتا ہے تو مجھے اس فرقہ پرستی پر فخر ہے اور رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. میرا راست ان کانگریسیوں سے سوال ہے جو آج اس جلسے میں بھی کہیں چھپ کر میری بے باک آواز کو سن رہے ہیں. تو سنو کانگریسیوں، سنو راشٹروادی کانگریس کے خرگوشوں، جو تم آج اپنے چوہوں کی طرح بل میں بیٹھ کر مودی سے ڈر کر، شیو سینا سے ڈر کر، دھولیا کے عوام میں جا کر یہ کہہ رہے ہو کہ اگر مجلس آئے گی تو فرقہ پرستی میں اضافہ ہوگا. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میرے سوال کا سوچو اور اس کا جواب دو. کیا پچھلے پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ تمام نے کانگریس راشٹروادی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا؟ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام نے کانگریس کو، راشٹروادی کو ووٹ دیا، تو بتاؤ بی جے پی کیسے کامیاب ہو گئی مہاراشٹرا میں؟ ایک سیٹ پر بھی بتاؤ کیوں کانگریس کا ایم پی کامیاب نہیں ہوا؟ کہاں سے راشٹروادی کو کامیابی ملی؟ اور الزام مجھ پر لگاتے ہیں. میں آپ کو بتانے آیا ہوں، آپ سے درمندانہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل کی کامیابی کیا پیغام دیتی ہے آپ کو؟ امتیاز جلیل کی کامیابی آپ کو پیغام دیتی ہے
کہ خواب دیکھنا شروع کرو، خود اعتمادی پیدا کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اپنے پارٹی کے امیدوار کو جب پارلیمنٹ کے الیکشن میں کامیاب کروا سکتے ہیں، اور وہ بھی اورنگ آباد سے 30 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو مجلس کے امیدوار امتیاز جلیل نے شکست دی، تو میں دھولیا کے عوام سے کہہ رہا ہوں کہ جب اورنگ آباد کی عوام نے اپنے اتحاد کی طاقت پر، اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر، اپنے قوم اور ملت کے درد کی بنیاد پر، ناانصافی کے خاتمے کے لیے، خوف کو مٹانے کے لیے، اپنی شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی تہذیب کا تحفظ کرنے کے لیے جب اورنگ آباد کی تمام عوام متحد ہو گئی، تو اورنگ آباد کی عوام کا پیغام سنانے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ تم کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دھولیا کی عوام اب غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو اور اپنے آپ کو کامیاب کرو۔ آپ کو اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ مجلس کا امیدوار کوئی فاروق شاہ نہیں ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک جس کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ تمہارے دلوں میں مجلس کی محبت کو غالب کر دے۔ اللہ تمہارے دلوں سے مودی کا خوف کا خاتمہ کر دے۔ اللہ تمہارے دلوں سے شیو سینا اور کانگریس کی محبت کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تم کو ایک طاقتور اور ایک آزاد سیاسی آواز تم کو یہاں پر پیدا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ کانگریس راشٹروادی کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اب جس طرح ایک دوا جب بنتی ہے اور دوا کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس دوا کی ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے، تو ایک دوا جب استعمال ہوتی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کے بعد اس دوا کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی، راشٹروادی پارٹی سیکولرزم کے نام پر ہم کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیے، سیکولرزم کے نام پر ہم کو پسماندہ بنا کر رکھ دیے، سیکولرزم کے نام پر ہمارے مقدر، ہمارے نوجوانوں کے مقدر کو گروی رکھ دیا۔ اب ہم کب تک اس نام نہاد سیکولرزم کے پیچھے بھاگیں گے؟ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم صرف ایک ہی پارٹی کو ڈالتے رہیں۔ سیکولرزم کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم بے خوف ہو کر اپنے دل کی آواز پر مجلس کے امیدوار کے اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ جب اورنگ آباد میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مجلس کا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے، تو آج آپ یہاں سے آپ کے ووٹس کے ذریعے، آپ کے اتحاد کے ذریعے آپ مجلس کے امیدوار کو ضرور یہاں پر کامیاب کر سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے۔ یہ جو کانگریس کے لوگ کسی کونے میں بیٹھ کر میری آواز کو سن رہے ہیں، سنو، میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، دھولیا میں کتنے مرتبہ فساد ہوا؟ 2008 میں ہوا، 10 میں ہوا، 13 میں ہوا، 6 بچے شہید ہوئے۔ تو کون تھا جب؟ کس کی حکومت تھی؟ کس کا چیف منسٹر تھا؟ کس کا ایم ایل اے تھا؟ بتاؤ، اس کا ذمہ دار میں ہوں، تمہاری پارٹی ہے کانگریس، اور یہ تمام ان کے نام نہاد، یہ جو دم چھلے ان کے طرف پھرتے ہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری پارٹی پاور میں تھی، اقتدار میں تھی، دھولیا میں تمام فسادات ہوئے اور الزام لگاتے مجلس پر۔ ارے اورنگ آباد میں مجلس کے کارپوریٹرز جیت کر آئے، وہاں پر ہم نے ایک انقلاب برپا کیا،
لوگوں نے کہا کہ امتیاز جلیل کامیاب نہیں ہوگا، مگر ہم نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے کارپوریٹرز نے محنت کی، ہمارے دلت بھائیوں نے ہمارا ساتھ کیا، اورنگ آباد کے سیکولر عوام نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب ہم بی جے پی، شیو سینا یا کانگریس کے ان دل فریب جھوٹی باتوں کا شکار نہیں ہوں گے، اور امتیاز جلیل کو کامیاب کر دیا۔ ہمارا مقصد یہاں پر کسی کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ دلوں کو ملانا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ امن کو مضبوط کرنا۔ ہاں، ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں اگر بی جے پی کا چیف منسٹر ہوگا تو جیسے وارث پٹھان نے پوری اسمبلی میں اٹھ کر کہہ دیا کہ میں یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا اگر تم میرے گلے پر چھری نہیں رکھتے ہو۔ کس میں اتنی ہمت تھی؟ کس نے جمہوریت کا صحیح استعمال کیا؟ یہ مجلس کے اراکین اسمبلی نے کیا۔ میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے، اس کو رائے گاہ جانے مت دیجئے، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیے۔ ہاں، سنا ہے کہ یہاں سے اب شیو سینا کا امیدوار الیکشن لڑے گا، تو معلوم ہو گیا بی جے پی کو جب معلوم ہوا کہ مجلس آ رہی ہے تو کہا تو لڑ لے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، بی جے پی نہیں لڑ کر یہ بتا دیا کہ مجلس کے امیدوار سے مقابلہ کرنے کی سکت ان کے پاس نہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، ان کی پارٹی، ان کی تمام اتحادی پارٹیاں یہ سمجھتی تھیں کہ 2019 میں جو مودی کی آندھی اٹھے گی اس میں سب ختم ہو کر رہ جائیں گے، مگر ایک مجلس تھی جس نے آر ایس ایس کے لوگوں سے کہا کہ سنو، ہماری جماعت کی 70 سالہ تاریخ میں ہم نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا، ہم نے آندھیوں کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا۔ جب دنیا میں سیاسی زلزلے آئے تو مجلس کے اور مجلس کے اراکین کے پیر ثابت قدم رہے، ہم نے آندھیوں کا مقابلہ کیا، ہم نے طوفانوں کا مقابلہ کیا، اور جب پورے ہندوستان میں بی جے پی اور مودی کو 300 سے زائد پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی ملی تو کوئی یقین نہیں کر رہا کہ کیسے اورنگ آباد سے مجلس کا ایک ایم پی کامیاب ہو گیا۔ وہ کیوں ہوا؟ اگر آپ اپنے دلوں میں اعتماد پیدا کر لیں گے، اگر آپ کانفیڈنس کو پیدا کر لیں گے، اگر آپ اپنے دل و دماغ سے، اپنی سوچ اور فکر سے اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے کہ نہیں ان کا مقابلہ کون کرے گا، ارے تمہارے سامنے میں کھڑا ہوں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں بی جے پی سے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں شیو سینا سے، جمہوری انداز طریقوں سے۔ کون تھا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب ٹرپل طلاق کا بل آیا تو کیا یہ کانگریس تھی؟ جب ٹرپل طلاق کا قانون تین مرتبہ یہ بی جے پی کی حکومت لائی تو کس نے ٹھہر کر ہندوستان کے آئین اور سمویدھان کا حوالہ دے کر آپ کی آواز کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کی حفاظت کس نے کی؟ کیا کسی کانگریس کے ایم پی میں ہمت تھی جو بول سکتا تھا؟ نہیں بول سکا۔ مجلس تھی اور مقابلہ کیا۔ پوچھو ان کانگریسیوں سے کہ جب مودی حکومت نے انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ لے کر آئے تو اس یو اے پی اے قانون کی کون مخالفت کیا؟ مجلس نے کیا۔ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب ہندوستان کے وزیر داخلہ سے ہماری نوک جھونک ہو گئی، وہ تو اپنی تقریر میں اٹھ کر مجھ سے کہہ رہے تھے ایسا کر کے کیا اویسی مسٹر اویسی سننے کی عادت ڈالو، تو میں نے اٹھ کر ہندوستان کے وزیر داخلہ سے کہا کہ آپ انگلی نہیں دکھانا ہم کو
یہ اس لیے ہم نے کیا کیونکہ ہندوستان کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. یو اے پی اے ایکٹ کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے ترمیمات کیے. ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ریکارڈز گوائے. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہی کانگریس پارٹی نے یو اے پی اے کے قانون کی ترمیمات جو لائی گئی تھی اس میں بی جے پی کا ساتھ دیا. کانگریس راشٹروادی بی جے پی کا ساتھ دیے اور مجھ پر الزام لگاتے کہ میں فرقہ پرست ہوں. ایسا قانون میں ترمیم لائی گئی کہ دلی کی حکومت ایک لسٹ نکالے گی اور کسی کا نام لکھ سکتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور اس کو کوئی موقع نہیں ملے گا. دلی سے آرڈر نکلے گا، کسی کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی. کیا کانگریس پارٹی نے اس قانون کی ترمیم کی تائید نہیں کی؟ مجلس نے اس کی مخالفت کی. ارے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجلس کے دو اراکین پارلیمان ہیں. جب میں اور امتیاز جلیل ٹرپل طلاق پر مخالفت کیے، یو اے پی اے پر مخالفت کیے، آر ٹی آئی پر مخالفت کیے، 370 پر مخالفت کیے، ہر مسئلے پر مخالفت کیے، تو بی جے پی کے لوگ تانا مارتے تھے مجھ پر اور امتیاز جلیل پر کہ اویسی تم صرف دو ہو، تم کیا کر سکو گے؟ تو میں نے کہا ذرا پھر سے ہلا کے بتاؤ. تو کہا یہ، تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وکٹری ہے، یہ دو نہیں وکٹری ہے. یہ ہم پر تانے مارتے تھے اور لوگ مجھ سے سوال کرتے کہ تم ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ترمیمات پر ڈویژن اور ووٹ کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ تو سنو، آج میں ان کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہو رہی تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہو رہی تھی تو ایک ضعیف عورت بھی جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا، ہے بڑھیا تو کیا کرے گی؟ تیرے پاس دولت نہیں، تیرے پاس کچھ نہیں. تو اس بڑھیا نے کہا، اور اس بڑھیا کا جواب یہاں کی ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کے لیے ہے. اس بڑھیا کا جواب یہاں کے غیور نوجوانوں کے لیے ہے. اس بڑھیا کا جواب یہاں پر میرے عزت دار بزرگوں کے لیے ہے. اس بڑھیا نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس دولت نہیں، کچھ نہیں، مگر میں اپنا نام رجسٹر میں لکھانے جا رہی ہوں کہ کل جب اللہ کے سامنے میرے اعمال نامے لکھے پوچھے جائیں گے تو میرا نام اس میں ہوگا. اسی لیے ہم مخالفت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ایک گرگٹ آ کر پھونک رہا تھا آگ بڑے، اور ایک چڑیا آ کر اپنے منہ میں پانی لا کر پانی ڈال رہی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ تو کہا میں آگ بجھانے کا کام کر رہی ہوں. میں آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں، میں آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں، میں دلوں سے نفرت مٹانے کے لیے آیا ہوں. میں تمہارے دلوں میں جو جذبات چھپے ہیں اس کو اپنی زبان پر لا کر حکومت کے ایوانوں میں ہم اس کو پیش کرتے ہیں. بتاؤ، مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں وارث پٹھان اور امتیاز جلیل سے ہٹ کر کس نے بے باک طریقے سے ملت مظلومہ کی بے باک مسائل کو اٹھایا؟ کون مثال دے سکتا ہے؟ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. آج ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کانگریس پارٹی کا حال تو ایسا ہو چکا ہے، کیا بتاؤں آپ کو. اگر ایک کشتی ڈوبتی ہے، اگر سمندر میں کشتی ڈوبتی ہے تو کشتی کا جو کیپٹن ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے، وہ تمام لوگوں کو پہلے بولتا کہ تم اپنی جان بچاؤ، کشتی ڈوبنے سے پہلے تم اس میں بیٹھ کر چلے جاؤ. کانگریس پارٹی واحد پارٹی ہے کہ جب کشتی ڈوبنا شروع ہوئی تو پہلے کیپٹن ہی کود کے بھاگ گئے. پہلے انہوں ہی بھاگ گئے، بولے نہیں کر سکتا، میں تھک گیا. اور ہم یہاں پر تر و تازہ آج بھی ہے، مقابلہ کر رہے ہیں. اور کوئی کانگریس پارٹی کے لوگ جو اپنے بلوں میں چھپ کر میری آواز سن رہے ہیں، سنو میرے دشمنوں،
میرے سیاسی زندگی کا 25 سال کا جو سفر رہا ہے الحمدللہ یہ کوئی محلات یا باغات میں چل کر نہیں رہا ہے. میں جیل کو 1 نہیں 5 مرتبہ گیا ہوں. مجھے پولیس نے میرے ہی حلقے میں اپنی لاٹھیوں سے 1 نہیں 15 منٹ تک مجھے مارا. میرے سر پر 18 ٹانکے آئے. میری پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی میں گیپ پیدا ہو گیا. میں یہاں تک اگر آیا ہوں تو تکالیف اور خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر یہاں پر آیا ہوں. میں تمہارے کیپٹن کی طرح، تمہارے لیڈروں کی طرح، تمہارے ان تمام قائدین کی طرح میں ریشمی رومال یا پھر ململ میں یہاں پر چل کر نہیں آیا ہوں. میرے بھائی میں تکلیف جانتا ہوں. میں ناانصافی کو محسوس کر سکتا ہوں. میں ڈسکریمنیشن کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ ہم نے محسوس کیا، ہم دیکھ رہے ہیں دن رات اور ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. سر عام بی جے پی کہہ رہی ہے، ہندوستان کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں NRC کو لاگو کریں گے. ہم وزیر داخلہ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسٹر امیت شاہ آپ کے نام میں شاہ ضرور ہے مگر یاد رکھیے ہندوستان کا سمویدھان بادشاہ ہے اور بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان کسی کو بھی ہندوستان کی سٹیزن شپ مذہب کے نام پر نہیں دیتا. بی جے پی کھلے عام کہہ رہی ہے کہ ہم NRC لائیں گے، سٹیزن امینڈمنٹ بل کو لائیں گے اور مسلمان کو چھوڑ کر سب کو شہریت دیں گے. یہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے. ہم مقابلہ کریں گے، جمہوری انداز طریقوں کو اپنائیں گے. جو بی جے پی کے عزائم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کھلے عام ایک وزیر داخلہ اگر یہ بات کہتا ہے تو کیا مسلم اقلیت کے خلاف نفرت نہیں بھری جائے گی؟ کون نفرت کا اضافہ کر رہا ہے؟ میرے بھائی میں جھارکھنڈ بھی گیا. رانچی میں ہمارا ایک جلسہ ہوا ہمارے صدر حبان ملک کی قیادت میں. میں نے وہاں پر ہماری بیٹی، ہماری بہن جو تبریز کی بیوی تھی آج بیوہ ہو چکی، میں نے اس سے ملاقات بھی کی. میرے بھائی جو میں نے ان کے افراد خاندان سے تبریز کی تکلیف کو سنا، آج آ کر یہ کانگریسی، یہ بی جے پی اور یہ تمام لوگ بولتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے. کل 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کی گاندھی جینتی منائی گئی. 150 سال باپو کی پیدائش کو ہو کر ہو گئے اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر موڈی کے بارے میں کیا کہوں؟ ارے مسٹر موڈی، پرائم منسٹر، وزیر اعظم، پردھان منتری، جب ٹرمپ آپ کی موجودگی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہندوستان کے بابا قوم ہیں، آپ اگر اس وقت ٹرمپ کو کہہ دیتے کہ نہیں مسٹر ٹرمپ، بھارت کا فادر آف دا نیشن بابا قوم موڈی نہیں موہن داس کرم چند گاندھی ہے، تو مانتے آپ کی محبت گاندھی سے کیا تھی؟ مگر آپ مسکرا رہے تھے، اسمائل کر رہے تھے. نریندر موڈی کبھی بھی ہندوستان کے فادر نہیں بن سکتے. ہندوستان کے بابا قوم کا خطاب مہاتما گاندھی نے محنت کی، قربانیاں کی، جستجو کی. اور عجیب بات ہے کہ سب لوگ کل مہاتما گاندھی کو یاد کر رہے تھے مگر کوئی گاندھی کے پیغام کو تم نے سمجھا کبھی؟ گاندھی کو کیوں مارا گیا تھا؟ کیوں گوڈسے نے گاندھی کے سینے میں گولیاں داغیں؟ کبھی وقت ملے تو ناتھورام گوڈسے کی وہ تقریر سنو جس نے اس کورٹ میں کھڑے ہو کر دی تھی. لمبی تقریر ناتھورام گوڈسے نے کی اور ناتھورام گوڈسے نے کہا کہ میں نے مہاتما گاندھی کو گولی اس لیے ماری
کیونکہ باپو ہمیشہ مسلمانوں کی تائید کرتے تھے. اور مہاتما گاندھی کو گولی مارنے سے پہلے جو مہاتما گاندھی نے ستیاگرہ یا بھوک ہڑتال کی، کیا تھا مطالبہ؟ کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو تعمیر کیا جائے، وہاں پر عرس ہو. اسی لیے گوڈسے نے باپو کے سینے میں گولیاں داغ دیں. اور ہمارے وزیر اعظم باپو کے اس بنیادی پیغام کو ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم صرف سوچھ بھارت یا شوچالے بنانے سے باپو کو خراج عقیدت نہیں پیش کیا جا سکتا. مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت اگر پیش کرنا ہے تو مہاتما گاندھی نے جو دلوں کو ملانے کا کام کیا وہ کام کرو، ورنہ یہ تمام ڈرامے بازی بند کرو. یہ ڈرامے بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. جھارکھنڈ رانچی گیا تھا، میں نے تبریز کی بیوہ سے ملاقات کی. میں اپنی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی میرے بھائی کہ میں تبریز کی بیوہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے کچھ کہہ سکوں. وہ بچی، معصوم بچی، مجھ سے یہ کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. میرے شوہر کو، میرے پتی کو غیر ضروری چور کہہ کر مار دیا گیا. میرے بھائی کبھی موقع ملے تو تبریز کا ویڈیو دیکھو. مجھے کئی دن تک میں اس طرح میں اس تکلیف میں اپنی زندگی اس دنوں کو گزارا. کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے فرقہ پرست بولتے ہیں. جب تبریز کو پکڑ کر مار رہے تھے تو تبریز سے پوچھ رہے تھے کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو ڈر کے مارے تبریز کہہ رہا تھا کہ میرا نام سونو ہے، سونو ہے. مگر آخر میں جو مارنے والے یقیناً ناتھو رام گوڈسے کی جائز اولاد ہے. انہوں نے تبریز کو جب مارا اور تبریز نے آخر میں کہہ دیا کہ میرا نام تبریز ہے، سونو نہیں ہے، تو گوڈسے کی اولاد نے رات بھر تبریز کو مارا. رات بھر. اندازہ لگاؤ کہاں گئی انسانیت؟ کہاں گئی انسانیت؟ ٹھیک ہے میں ہندوستان کا برا آدمی ہوں، میری زبان اگر کڑوی ہے تو تمہارے ظلم کی وجہ سے میری زبان میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی. تمہارے ناانصافیوں کے ان نظاروں کو دیکھ دیکھ کر مجھے اب ہنسی بھی نہیں آتی کہ تم نے یہ حال کر کے رکھ دیا ایک معصوم بچے کا کہ کوئی دوڑ کر روکا نہیں مارنے والوں کو کہ بھائی رک جاؤ. یہ کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے. کسی نے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ اس کو پانی تو پلا دو، وہ بھی نہیں. رات بھر مارنے کے بعد جب پولیس آ کر تبریز کو لے کر گئی، بڑی مشکل سے اس کی بیوہ ہماری بیٹی شائستہ نے جب پولیس اسٹیشن میں ملاقات کی تو تبریز نے کہا مجھے اسپتال لے کر جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. اب آپ بولیے. کورٹ کو لے کر گئے، کورٹ سے جیل کو بھیجا دیے. جیل میں ایک دن کے بعد تبریز کی موت واقع ہو گئی. کیا تھا تبریز کا؟ موت کس وجہ سے تبریز کی ہوئی معلوم آپ کو؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ جب رات بھر تبریز کو مارا جا رہا تھا تو اس کے سر کی کھوپڑی 3 جگہ پر فریکچر آ گیا تھا. یہ بتاؤ آپ پھر کون فرقہ پرست ہے؟ میں فرقہ پرست ہوں. ٹھیک ہے اگر تبریز کی ظلم کی داستان کو بیان کرنا فرقہ پرستی ہے تو خدا کی قسم جب تک رب کائنات مجھے زندہ رکھے گا میں ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف بولتا رہوں گا انشاءاللہ. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے گزارش کرنے آ رہا ہوں، پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے ماں اور بہنوں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو. ڈر ڈر کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. یاد رکھو اب دوبارہ ہجرت نہیں ہونے والی ہے. یاد رکھو یہ وطن ہمارا ہے اور تھا اور رہے گا. ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی
ہماری بزرگوں کی ان قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دیں گے. ہم ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں کی روحوں کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. ہم انگریزوں کے خلاف ہمارے بزرگوں نے جو اپنی جانوں کو قربان کیا، ہم ان کی قربانی کو رائگاں جانے نہیں دیں گے. ہم ہندوستان میں اول درجے کے شہری ہیں، اول درجے کے شہری بن کر رہیں گے. ہم اپنا حق لیں گے، اپنا حق کا مطالبہ کریں گے، اور اگر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہمارا حق نہیں دیں گے تو ہم میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنا حق چھینیں گے، اپنے مطالبات کو منوائیں گے، جمہوریت کو اپنائیں گے. تو میرے بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو، جب دنیا میں آیا ہے اسد الدین اویسی تو ایک دن مجھے جانا ہے. میں 2 بار نہیں مروں گا، ایک ہی بار مروں گا، اور ہو سکے تو شاید تمہارے کندھوں پر میرے زندگی کا آخری سفر طے ہوگا. مگر میرے بھائی، جب اللہ نے ہم کو حیات دی ہے تو اس حیات کا مطلب سمجھو، ایک باحیات قوم بن کر زندہ رہنا ہے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. 21 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر اپنا میم نیوز ویب تازہ ترین خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل.